السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ استخارہ کریں اور چیک کر کے بتا دیجئے۔ ہم نیا گھر لینا چاہتے ہیں، آپ استخارہ کریں اور چیک کر کے بتائیں۔ ہم کوئی نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بس مولانا صاحب سے ایک دفعہ استخارہ کروا لو اور ان سے پتہ کر لو کہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ان دونوں چیزوں کو پڑھنے کے بعد ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کبھی زندگی میں نیور ایور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے استخارہ نہیں کروایا۔ کبھی زندگی میں صحابہ نے اپنے نبی سے استخارہ نہیں کروایا۔ کیا کیا؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے استخارے کا طریقہ بتایا، سکھایا، صحابہ کو تعلیم دی کہ جی یہ طریقہ ہے، اس طریقے کے اوپر جا کے عمل کرو اور استخارہ کرو۔ استخارہ دو چیزوں کا نام ہے۔ دا فرسٹ ون از، آپ نے 2 نفل رکعتیں ادا کرنی ہیں، اور اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے استخارے کی ایک دعا پڑھ لینی ہے۔ بس اس دعا کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد یو ہیو ڈن یور استخارہ، آپ کا استخارہ مکمل ہو گیا۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر ولا اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفه عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ یہ دعا اگر آپ کو یاد ہے تو دیٹ از گڈ، اور اگر یاد نہیں ہے تو آپ اس دعا کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ کا استخارہ مکمل ہو گیا۔ اتنا آسان، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو فون کر کے استخارے کے متعلق پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے استخارہ کریں، 2 رکعت نفل رکعتیں ادا کریں، دعا پڑھ لیں۔ آپ کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی رشتہ آیا ہوا ہے، اللہ سے استخارہ کریں۔ کوئی گھر لینا ہے، کوئی گاڑی لینی ہے، کوئی زندگی کا بڑا فیصلہ کرنا ہے، اللہ سے استخارہ کریں۔ کسی مولوی صاحب کے پاس، کسی مفتی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی استخارہ کروانے کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس نہیں گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا استخارہ صرف رات کو ہوگا، یا استخارہ کرنے کے بعد کسی سے بات نہیں کرنی، فوری طور پہ سو جانا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ استخارہ صبح، دوپہر، شام، رات، جب چاہیں کر سکتے ہیں، اینی ویئر اینی ٹائم، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ صرف وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد 2 نفل رکعتیں ادا کرنی ہے، اینڈ آفٹر دیٹ آپ اس کے بعد 2 جو ہے وہ دعا پڑھ لیں اور آپ کا استخارہ مکمل ہو گیا۔ کہیں یہ نہیں آتا کہ آپ نے استخارے کے بعد جو ہے وہ فوری طور پہ سو جانا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ اچھا، ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، چلیں استخارہ کر لیا، مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ کا مشورہ کیا ہے، اللہ مجھے کس طرف گائیڈ کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں جی، استخارہ کیا کیوں جاتا ہے؟ جب انسان کسی جگہ پہ آ کر کے پھنس جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، ایک راستہ ادھر ہوتا ہے، ایک راستہ یہ ہوتا ہے۔ وہ کبھی سوچتا ہے میں یہ کر لوں، کبھی وہ سوچتا ہے میں یہ کر لوں، کبھی سوچتا ہے یہ گاڑی لے لوں، کبھی سوچتا ہے وہ گاڑی لے لوں، کبھی کہتا ہے یہ کاروبار، کبھی وہ کاروبار، کبھی یہ گھر، کبھی وہ گھر، کبھی یہ رشتہ، کبھی وہ رشتہ، پھنسا ہوا بیچ میں، کیا کرے؟ اب اللہ سے استخارہ کرے۔ اچھا، اللہ استخارہ ٹھیک ہے، اللہ سے استخارہ کر لیا تو پتہ کیسے چلے گا کہ بھائی اس ٹریک پہ جانا ہے یا اس ٹریک پہ جانا ہے؟ دیکھیں، حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا القلب بین اصبع الرحمن، انسان کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہوتا ہے، یقلبها این یشاء، اللہ جہاں پر چاہے اس دل کو موڑ دیتا ہے۔
تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے، جو چیز آپ کے حق میں بہتر ہوگی اللہ آپ کا دل اس طرف موڑ دے گا، اور اس راستے کو آپ کے ذہنوں، آپ کے وہم و گمان سے بھی نکال دے گا، آپ کے دل و دماغ سے اس راستے کو نکال دے گا، اور اللہ جو صحیح راستہ ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اس دنیا کے اندر بہت سارے مینٹورز ہیں، بہت سارے گائیڈ ہیں جو انسان کو صحیح راستہ بتاتے ہیں، اس کی گائیڈنس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی مینٹورنگ کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی مینٹور ہو نہیں سکتا، اللہ کی گائیڈنس سے بڑھ کر کوئی گائیڈنس ہو نہیں سکتی۔ تو کیوں نہ ہم اللہ سے رجوع کریں، اپنے معاملات کے اندر اللہ سے مشورہ طلب کریں، کیونکہ اس کے مشورے سے بڑھ کر کسی کا مشورہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا۔ استخارہ کریں اپنے ہر چھوٹے بڑے کام کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔